بعد حمد و صلاۃ معزز محترم حاضرین کرام، خوبصورت عنوان پیش خدمت ہے کہ جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں۔ یقین کریں اللہ رب العزت کے کرم اور اس کے فضل ہی کی تلاش ہے اور اسی کی امید اور اسی کی مانگ ہے۔ جب ایک نگاہ کرم میرے مالک کی اٹھتی ہے، کسی بندے پہ ہوتی ہے، اس کی پہلی زندگی کچھ اور ہوتی ہے، بعد والی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ خود خالق کائنات نے قرآن حکیم کے اندر اس عنوان کو وضاحت سے بیان فرمایا کہ لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد، اللہ تم میں سے کسی ایک کو بھی کبھی پاک نہ کرتا۔ پاک ہوئے ہو تو فضل ہے اس کا، اس کے قریب ہوئے ہو تو فضل ہے اس کا، اس کی بارگاہ میں آ کے سجدہ ریز ہوئے ہو تو رحمت ہے پروردگار کی۔ فضل و رحمت نہ ہو بندہ کبھی پاک نہ ہو۔ اور پھر فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے پاک فرما دیتا ہے۔ جس پہ وہ نظر کرم فرمائے اسے نہ صرف وہ پاک کرتا ہے، وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، وہ غلاظت گناہوں کی پورے وجود پہ لپیٹے ہوئے لتھڑا ہوا ہو، وہ دنیا کی تاریکیوں میں غرق ہو، اللہ جب نظر کرم فرماتا ہے پاک بھی فرما لیتا ہے، اپنا محبوب بھی بنا لیتا ہے۔ حدیث سرکار کی حضور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا، اللہ جب کسی بندے سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے، مسند احمد 16,884 نمبر حدیث ہے، فرمایا جب اللہ کسی بندے سے نیکی کا ارادہ فرما لیتا ہے، بلائی کا، خیر کا، تو پھر کیا کرتا ہے؟ فرمایا عسى لہ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیسے ڈالتا ہے، کس طرح محبت ڈال دیتا ہے؟ ایسے بلا وجہ تو کوئی کسی سے محبت کرتا ہی نہیں، کوئی سبب بھی تو ہوگا نا محبت کا، کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے، محبت نفرت کسی سبب کی محتاج ہے۔ کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو کوئی تو وجہ ہوگی نا، اس کی نیکی ہو سکتی ہے، اس کی اچھائی ہو سکتی ہے، اس کا احسان ہو سکتا ہے، کچھ تو وجہ ہوگی نا۔ حضور اللہ اس کی محبت کیسے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یفتح اللہ لہ عملا صالحا قبل موتہ، اللہ مرنے سے پہلے اس بندے کو نیک بنا دیتا ہے۔ محبت ڈالنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا مرنے سے پہلے اس پر نیکی کے دروازے کھولتا ہے، اسے پہلے نیک بناتا ہے۔ جب وہ نیک ہو جاتا ہے تو پھر لوگ اسے خود بخود محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ جس سے رب نیکی کا ارادہ کرے اس پہ کرم فرماتا ہے، اس کی پہلی زندگی کچھ اور ہوتی ہے، بعد والی کچھ اور ہوتی ہے۔ پہلے اگر وہ بدنام زمانہ، ظالم، جابر یا کوئی فاسق ہو، بعد کی زندگی جو کرم فرمانے کے بعد ہے وہ اس طرح ہے کہ رب ذوالجلال کے بندے اسے اپنا محبوب بھی بناتے ہیں، اپنا رہنما بھی سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے کرم کی بات ہے۔ آج کا یہ موضوع بیان کرنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ مایوسیاں ختم ہوں۔ شاید یہ کہیں نہ کہیں بات دلوں میں ہوتی ہے بھئی اللہ کی ولایت، اس کی ولا، یہ تو ہمارا مقدر نہیں، ولی بننا یعنی اللہ کا محبوب ہونا یہ تو ہمارا مقدر نہیں، وہ تو اور لوگ تھے، ان کے اعمال کچھ اور تھے۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم سمجھیں گے اصل چیز اللہ کا فضل ہے۔ وہ خود فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ ان کو پاک کر سکتا ہے تو ہمیں بھی کر سکتا ہے۔ اور پھر خود قرآن مجید میں رب فرماتا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ اپنی بارگاہ کے لیے جس کو چاہتا ہے پسند فرما لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو جھکتا ہے، جو توبہ کرتا ہے، جو رجوع کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ کی طرف دیکھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی اپنے گھر کی طرف، اپنی بارگاہ کی طرف، اپنے قرب کی طرف اللہ تعالیٰ اس کی منزل آسان فرماتا ہے۔ آئیے احباب،
سب سے پہلی روایت اس موضوع کی بیان کرنے والا ہوں، ذرا توجہ کیجیے، ایک دفعہ کہیے سبحان اللہ۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمیں امید رکھنی چاہیے اللہ رب العزت کے کرم اور اس کے فضل کی، کہ کسی حال میں بھی ہم اس کے کرم اور اس کے فضل سے بے پرواہ نہ ہوں، ہر لمحہ ہمیں ضرورت ہے۔ نام ہے صحابی کا حضرت ابو سفیان، وہ مشہور ابو سفیان اور ہے، ابو سفیان ابن حرب۔ میں جس ابو سفیان کی بات کر رہا ہوں یہ ابو سفیان ابن حارث ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، بلکہ میرے نبی کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں۔ ماں حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دودھ انہوں نے بھی پیا ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو پہلے جو دوست تھے، جو قریبی تھے، جو بھائی تھے، ہم عمر تھے، اب وہ دشمن بن گئے، اور دشمنی میں اس حد تک بڑھے کہ وہ کفار جو نبی پاک علیہ السلام کی شان میں اشعار کے اندر توہین کرتے تھے، ان میں سر فہرست ان کا نام حضرت ابو سفیان، ابھی حضرت نہیں بنے۔ 20 سال تک یہ دشمنی برقرار رہی، ہر جنگ میں کفار کی طرف، ہر مارکے میں کافروں کی سائڈ، مال سے بھی، جان سے بھی، زبان سے بھی، ہر طرح مخالفت کی حضور کی اور موافقت کی کفار کی۔ 20 سال کے بعد اب وہ وقت قریب آیا کہ جب نبی پاک علیہ السلام کے لیے اللہ کا یہ وعدہ سچ ہوا کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، محبوب ہم نے آپ کو فتح مبین یعنی مکہ کی فتح عطا فرمائی ہے۔ فتح مکہ کے لیے میرے نبی مکہ مدینے سے نکلے ہیں، ادھر ابو سفیان اپنے گھر میں ہے مکے میں۔ بیوی کہنے لگی ابو سفیان اب تو سارا جگ ہی ان کا غلام ہو گیا ہے، ان قریب تیرے شہر پر بھی انہی کی حکومت ہے، تیرا تو زیادہ حق بنتا تھا، تو تو چچے کا بیٹا تھا، تو تو قریبی تھا، تو تو دودھ شریک بھی ہے، تیرے ساتھ تو وہ رشتہ ہے جو شاید کسی کے ساتھ ہو، چند اور ہیں، چند ایک کو جو رشتہ ملا ہے جو تجھے ملا ہے، تو تیرا تو زیادہ حق تھا، ان کا مرید بھی ہوتا، ان کا غلام بھی ہوتا، ان کا جھنڈا بھی اٹھاتا، تو گھر والا ہے۔ اب تو سارے زمانے کو پتہ چل گیا ہے، وہ جو کل کو گالیاں دیتے تھے، کل کو جادوگر اور شاعر اور دیوانہ کہتے تھے، آج تو وہ بھی کلمہ پڑھ گئے ہیں، کس انتظار میں ہو؟ یہ بات کی بیوی نے تو دل پہ لگ گئی، ہاں بات تو ایسے ہی ہے، اگر وہ جھوٹے ہوتے تو اتنا چرچا کیسے ہوتا؟ مٹھی بر عاشقوں کے ساتھ نکلے تھے، آج ہمارا ہی شہر فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ادھر سے نبی پاک نکلے، ادھر سے ابو سفیان نکل پڑا، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، جعفر نام کا بیٹا، اور دونوں نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ حضور مقام ابوا پر ایک روایت میں موجود تھے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کے لشکر میں سر چھپا کے منہ پہ نقاب کر کے داخل ہوئے، کیونکہ اشتہاری مجرم تھے نا، سب کو پتا تھا یہ پرانا مجرم ہے، نبی پاک کو جتنے اس نے دکھ دیے ہیں کسی نے نہیں دیے، یہ قریبی ہو کے شاعر تھا اور شعر لکھتا تھا، یہ رشتہ دار ہو کے توہین کرتا تھا، سب کو پتا تھا۔ اب چھپا کے منہ کسی طریقے سے سب سے پہلی میری ملاقات حضور سے ہی ہو، کیونکہ پتا تھا کسے غلام ویکھیا تے چھڑنا کوئی نہیں، حضور کی نظر سب سے پہلے مجھ پہ پڑے۔ نبی پاک اپنے خیمے سے باہر نکلے، اچانک حضور کے سامنے آ گئے اور آ کے عرض کی حضور لڑنے نہیں آیا، غلام ہونے آیا ہوں۔ جب یہ لفظ زبان سے نکلے نا، نبی پاک علیہ السلام شدید قسم کے ناراض تھے، حضور نے اپنا رخ مبارک پھیر لیا۔ توجہ ہے میرے بھائیوں کی، جب آقا کی ناراضگی دیکھی تو دل سے کلمہ پڑھنے آئے تھے، دل پہ چھریاں چل گئیں۔ محبت فرماؤ، بولو سبحان اللہ۔ آؤ میرے پاک نبی کے غلاموں غور کرو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو دیکھا ہے، حضور نے چہرہ مبارک موڑ لیا، گھوم کے اس طرف آئے جدھر حضور کا چہرہ تھا، جب وہاں پہنچے میرے نبی نے پھر چہرہ مبارک موڑ لیا ہے، تیسری بار بھی حضور نے رخ انور تبدیل فرما لیا، بار بار حضور کے سامنے آتے ہیں، میرے نبی چہرہ مبارک تبدیل فرما لیتے ہیں، حضور رخ انور موڑ لیتے ہیں،
आंसुओं में डूब गई हैं आंखें, दाढ़ी आंखों से आंसुओं से तर हो गई है। या रसूल अल्लाह गुनहगार हूँ, मुझे पता है बड़े दुख दिए हैं पर माफी का तलबगार हूँ। चले गए हजरत सिद्दीक के पास, ऐ अबू बकर सिद्दीक मुझे पता है आप यारे गार भी हैं, आप हुजूर के करीबी भी हैं, जरा आप करम फरमाए मेरी सिफारिश फरमा दे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने चेहरा मुबारक मोड़ लिया और मोड़ते हुए ये कहा, जिधर से हुजूर रुख अनवर मोड़ लेते हैं अबू बकर की क्या मजाल है कि उधर आंख उठा के देख भी सके, हम भी कभी नहीं देख सकते। चेहरा मुबारक मोड़ लिया, हजरत उमर के पास पहुंचे, देखा तो हजरत उमर तो एक अंसारी सहाबी के साथ मिलकर कत्ल की तैयारी कर रहे थे, डर के वापस आ गए। हजरत अब्बास के पास भी आए हैं, हजरत मौला अली के पास भी आए हैं, जनाब आप शफात करें, आप सिफारिश करें, मेरे नबी मुझे माफ फरमा दें, दिल से कलमा पढ़ने आया हूँ। अब कोई मुसलमान बात करने को तैयार नहीं, मुसलमानों का एक ही नारा है, जिधर से हुजूर चेहरा फेर लेते हैं गुलाम भी अपने रुख मोड़ लेते हैं। हम उधर क्यों देखें, हम तुमसे बात क्यों करें कि तुमसे हमारे नबी ने बात नहीं फरमाई है। हर किसी के पास जाते हैं, हत्ता कि हजरत सैयदा उम्मे सलमा के पास, उम्मुल मोमिनीन के पास पहुंचे, जनाब आप इजाजत दें, आपकी बारगाह में ये गुजारिश है, मेरी सिफारिश आप करें, आप तो मोमिनों की माँ है, बड़ा करीबी रिश्ता है। हजरत सैयदा उम्मे सलमा ने गुजारिश की, या रसूल अल्लाह चचा का बेटा भी है, दूध शरीक भी है, हुजूर माफ फरमा दे। मेरे नबी ने फरमाया ला हाजत लहुमा, अब मुझे इनकी जरूरत नहीं, न बाप की जरूरत है न बेटे की जरूरत है। शदीद नाराजगी का इजहार है, अहद कर लिया हजरत अबू सुफियान ने, कुछ भी हो जाए मना के रहूंगा। हुजूर के कदमों में बैठ गए, नबी करीम के खेमे के दरवाजे पे बैठ गए। जब हुजूर निकलते थे एक नजर देखते थे, फिर चेहरा मोड़ लेते थे। हजरत अबू सुफियान उठ के उसी रास्ते में जाके बैठ जाते जहां से हुजूर ने गुजरना होता था। न खाना है न पीना है, हर वक्त हुजूर के सामने आने की कोशिश है। कभी हुजूर के दरवाजे पे बैठे हैं, कभी हुजूर के सामने राहों में बैठे हैं, कभी किसी जगह पे बैठे हैं, हर वक्त इल्तिजा के लिए और जुबाने हाल से ये पुकार रहे हैं कि आपकी नात में लिख लिख के सुनाओ कैसे, किस तरह राज़ी करूं और मनाओ कैसे, किस तरह राज़ी करूं और मनाओ कैसे। सुबह शाम बस यही कोशिश है, हुजूर मुझसे बात तो करें ना, हुजूर मेरी तरफ एक नजर करम तो फरमाए ना। मेरे नबी खामोश भी है, ना नजर फरमाते हैं ना हुजूर कलाम फरमाते हैं। हत्ता कि मक्का फतह भी हो गया, हुजूर नहीं बोले हैं। हुनैन का मार्का भी आ गया, ग़ज़वा हुनैन भी आ गया। ये फतह मक्का के बाद हुआ है। मेरे नबी फतह मक्का के बाद ग़ज़वा हुनैन के लिए निकले हैं। हजरत अबू सुफियान भी मुसलमानों के लश्कर में निकले, तलवार नियाम से निकाली है, नियाम को तोड़ के दो हिस्सों में तकसीम किया है और ये नारा लगाया है, आज लौट के वापस नहीं आऊंगा, कुछ भी हो जाए हुजूर के नाम पे जामे शहादत नोश करूंगा।
آج زندہ سلامت واپس نہیں آؤں گا. میدان جنگ میں نکلے تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے. توجہ کرو میرے پاک نبی کے غلاموں، غور کرو. حضرت ابو سفیان پہ جگری سے لڑے. ادھر حضرت عباس میرے نبی کے پاس آ گئے. یا رسول اللہ دیکھیں تو صحیح نہ، ہالا ابن امکا، حضور یہ چچا کا بیٹا ہے. دیکھیں آپ کے دین کے لیے کیسے لڑ رہا ہے. آپ کے نام پہ جان ہتھیلی پہ رکھے ہوئے جہاد کرنے میں مصروف ہے. میرے پاک نبی نے فرمایا بلاؤ اسے. جب حضرت ابو سفیان حضور کے قریب آئے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ اب تو معاف فرما دے حضور، اب تو نظر کرم فرما دے. میرے نبی نے فرمایا قد فعلتو غفر اللہ لہو عداوتن عادنیہا، اللہ اسے معاف کرے، اللہ اس سے راضی ہو جائے، اس لیے کہ میں محمد بھی اپنے وفادار سے راضی ہو گیا ہوں. اور میرے پاک نبی کی زبان سے ایک جملہ نکلا ہے، توجہ کرو میرے نبی کے غلاموں. وہ کل تک جو دشمن تھا، وہ کل تک جو مارا پھرتا تھا کہ حضور نظر کرم فرمائیں. جب کرم ہوا ہے آقا نے کتنا نوازا ہے. حضور نے فرمایا اخیل عمری، اخیل عمری، او دنیا والو سنو سنو، یہ میرا ویر بھی ہے، میں محمد کی جان بھی ہے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں جب حضور کی زبان سے میں نے یہ لفظ سنے ہیں، یہ میرا ویر بھی ہے، یہ میری جان بھی ہے، کہتے ہیں فَأَقَبَّ، روایت میں لفظ موجود ہیں، فَأَقَبَّ عَلَىٰ قَدَمَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُقَبِّلُهُمَا وَيَغْسِلُهُمَا بِدُمُوعِهِ. حضرت ابو سفیان حضور کے قدموں سے لپٹ گئے، اس قدر شدت سے رو رہے ہیں، قدم چوم بھی رہے ہیں اور آنسوؤں کے ساتھ حضور کے قدموں کو دھو بھی رہے ہیں. کرم ہوا تو حالات بدل گئے. کل تک جس کی طرف نظر کرم بھی نہیں تھی، آج اسے محبوب بنایا گیا. اللہ اکبر. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں غم سبھی راحتوں، توجہ، غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. توجہ ہے بھائیوں کی، یہی عنوان ہے ہمارا کہ جب کرم ہوتا ہے تو حالات کیسے بدلے. وہ جس کی طرف حضور نظر بھی نہیں کرتے تھے، دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اب اللہ کا کرم ہوا، قسمت چمکی، مقدر جاگا تو حضور نے سینے سے لگا دیا. ایسا ہے، یقین کرو، جب اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے، فضل فرماتا ہے، تو پھر گنہگاروں کو اٹھا کے ایسے عروج پہ پہنچاتا ہے کہ بڑوں کے وہ امام کہلاتے ہیں. مشہور روایت حضرت داؤد، بہت بڑے بزرگ اللہ کے ولی گزرے ہیں، ابھی سالک بھی نہیں بنے، ابھی عام غافل جیسے دنیا دار ہوتے ہیں ایسے زندگی گزار رہے تھے. ایک قبرستان پہ پہنچے. اب میں بتانے لگا ہوں جب اللہ کا کرم ہوتا ہے تو کسی چھوٹی سی بات میں بھی اللہ تعالیٰ تاثیر پیدا کرتا ہے، اور وہ چھوٹی سی بات دل پہ لگ جاتی ہے. ضروری نہیں کہ بہت بڑا واعظ ہو، بہت بڑی تبلیغ ہو، بہت بڑی تحریر ہو، کسی بہت بڑے بندے کی نظر ہو، دیوار پہ لکھی ہوئی بات بھی اپنا کام کر جاتی ہے جب ادھر سے کرم ہوتا ہے. قبرستان سے گزرے تو ایک عورت دیکھی جو ایک قبر پہ کھڑی ہے اور وہاں کچھ اشعار پڑھ رہی ہے.
قبر پہ کھڑی کہہ رہی تھی مقیم الی ان یبعث اللہ خلقہ، اے قبر والے تو تب تک یہیں رہے گا جب تک تجھے رب نہ اٹھائے گا، اسی جگہ رہنا ہے تجھے۔ لقاؤک لا یرجا وانت قریب، 2 گز دور ہے لیکن تجھ سے مل نہیں سکتے، تجھ سے ملاقات کی امید نہیں، 2 گز کی دوری پہ ہے۔ پھر کہا اس نے تزید بلی فی کل یوم ولیلۃ، جب جب دن گزرتے ہیں، جب جب راتیں گزرتی ہیں تو اور پرانا ہو رہا ہے، تو پرانا ہوتا جا رہا ہے۔ اور پھر اس نے کہا وَتُسْلَا كَمَا تُبْلَا وَأَنْتَ حبیب، بڑا محبوب تھا، بڑا پیارا تھا، دنیا تجھے بڑا چاہتی تھی، بڑا پیار کرتی تھی، بڑے تیرے چرچے تھے، لیکن اب جب جب دن گزرتا جا رہا ہے تجھے پرانا بھی کیا جا رہا ہے، تجھے بھلایا بھی جا رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا تو بالکل فراموش کر دیا جائے گا، تجھے کوئی یاد نہ رکھے گا، کوئی تیرا نام بھی نہ لے گا، تو تیری قبر پہ نہ آئے گا، کوئی تیری قبر کے نشان کو بھی یاد نہ رکھے گا۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا۔ یہ جملے جب اس عورت کی زبان سے نکلے، حضرت داؤد طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کایا پلٹ گئی۔ وہ کل تک جو غفلت میں زندگی گزار رہے تھے، اب حالت یہ ہے، اس طرح عبادت کی، اس طرح اللہ کے قریب ہوئے کہ ایک وقت آیا کہ جب دیکھا کہ ایک شخص نے کہ پانی کا گھڑا پڑا ہے دھوپ میں، پوچھا حضرت اے تو پہ رکھیا جے انہوں اٹھا کے تے چھانچ کر دیو۔ آپ نے فرمایا جتنی دیر اس کو دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں کروں گا اتنی دیر بیٹھ کے رب کا ذکر کروں گا۔ روٹی چبا کے نہیں کھاتے تھے، روٹیاں پیس کے اس کا چورا بنا کے رکھا ہوا تھا، پانی میں ڈالتے اور پانی کو پی جاتے۔ حضرت ایسا کیوں؟ فرمایا جتنی دیر تک روٹی کھاؤں گا اتنی دیر تک 50 قرآن کی آیتیں تلاوت کروں گا۔ پھر یہ تبدیلی اس طرح آئی، اور یقین کریں حضرت سیدنا داؤد طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو عشق اور محبت میں امام کہا جاتا ہے، ہمیشہ غمزدہ رہتے، ہمیشہ پریشان رہتے، اس ایک بات کی وجہ سے کبھی نہیں مسکراتے۔ ایک دن مسکرا رہے تھے تو ایک فقیر نے پوچھا حضور آپ کے چہرے پہ بڑی مدتوں بعد مسکراہٹ آئی ہے، آپ تو کبھی مسکراتے ہی نہیں، تو آج مسکرانے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اپنے عشق کا جام پلا دیا ہے، بس اس محبت کے جام سے مسرور ہو کے مسکرا رہا۔ جو اہل عشق ہیں، جو اہل محبت ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے، یقین کریں پھر ان کی محبتوں کے حالات ایسے ہوتے، ساری زندگی غم زدہ رہے، پریشان رہے، اور اس طرح ہی عبادت اور ریاضت میں زندگی گزاری۔ اسی لیے تو حضرت سلطان العارفین نے اہل عشق کی یہی علامت بتائی ہے۔ اب آپ سبحان اللہ کہیں تو سناؤں نا میں، محبت سے سب بولیں سبحان اللہ۔ جس پہ فضل ہوتا ہے اسے رب اپنی محبت دیتا ہے، جس پہ فضل ہوتا ہے اسے اپنا عشق دیتا ہے، اور جو اہل عشق ہوتے ہیں ان کا انداز کیا ہے، آؤ سناؤں۔ حضرت سلطان فرماتے ہیں عشق دی بھا یعنی اگ، بامبڑ، عشق دی با ہڈاں دا بالن تے عاشق بیٹھ سکین دے ہو گھت کے جان جگر وچ آرا ویکھ کباب تلین دے سرگردان پھرن ہر ویلے خون جگر دا پیندے ہوئے ہزاراں عاشق باہو پر عشق نصیب کہیں دے ہوئے عاشق، ہوئے ہزاراں عاشق باہو پر عشق نصیب کہیں دے، یعنی عشق تو کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے،
اور جس کو نصیب ہوتا ہے ضروری ہے کہ پہلے رب اس پہ فضل فرماتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے تو بڑے بڑے ڈاکوؤں کو، بڑے بڑے چوروں کو اپنی ولایت عطا کر دیتا ہے۔ آپ نے سنا نہیں، حضرت سیدنا فضیل ابن عیاض جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے ڈاکوؤں کے سردار، ایک رات اکیلے ہی نکلے، کوئی مل جائے تو لوٹ لوں۔ قافلہ ملا، قافلے کے ایک آدمی سے جب آمنا سامنا ہوا تو اسے نہیں پتا تھا یہی فضیل ڈاکو ہے۔ وہ کہنے لگا میرے ویر بات سن، رات کا وقت ہے، اکیلے سفر نہ کرو۔ کہا کیوں؟ اس نے کہا یہاں فضیل نام کا ڈاکو رہتا ہے، بڑا ظالم ہے، بڑا سفاک ہے، بڑا قاتل ہے، لوٹ بھی لیتا ہے، مار بھی دیتا ہے، اس سے بچ کے ذرا چلو، اکیلے نکلے ہو تو آؤ ہمارے ہم سفر ہو جاؤ۔ بس یہ بات تھی کہ حضرت فضیل کا دل کٹ گیا، مجھ سے نبی پاک کی امت اتنا ڈرتی ہے، میرا اتنا ڈر، میرا اتنا خوف ہے مسلمانوں کے دلوں میں، انسانوں کے دلوں میں۔ یہ بات دل میں آئی تو اسے کہا کہ اے قافلے والو، اگر مناسب سمجھو تو آج میری میزبانی قبول کرو، میرے مہمان بنو۔ رات کو ان کو اپنے پاس رکھا، ان کی خدمت کی، ان پر خرچ کیا۔ صبح جب اٹھ کے فجر کی نماز کے لیے نکلے، دل تبدیل ہو چکا ہے، مسجد کی طرف قدم بڑھ رہے تھے کہ ایک قاری کے پڑھنے کی آواز آئی، اس نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کر کے سنائی۔ کوئی پڑھنے والا پڑھ رہا تھا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے ایمان والو کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا ہے کہ جب تم توبہ کرو، جب تمہارا دل خوف سے لرزنے لگ جائے، جب تم اپنے دل کو لے کے اللہ کی یاد کے لیے آؤ؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے؟ یہ آیت حضرت فضیل کے کانوں میں پہنچی ہے، فوراً زبان سے نکل گیا بلا یا رب العالمین، اے رب العالمین کیوں نہیں، ابھی تو وہ وقت آیا ہے۔ پھر رب ذوالجلال نے کرم فرمایا، وہی فضیل جو کل تک ڈاکوؤں کا سردار تھا، میرے رب نے کرم فرما کے ولیوں کا سردار بنا ڈالا ہے۔ جو کل تک ڈاکوؤں کا سردار تھا آج وہ ولیوں کا سردار ہے۔ جب کرم ہوتا ہے تو حالات اس کے کرم کی امید رکھیں اور مانگیں اپنے رب سے اپنا کرم۔ یا اللہ فضیل جیسے ڈاکو کو ولایت دے سکتا ہے تو میں کیا ہوں؟ ہمیں امید یقین کریں کوئی نہیں، ہم خواہش نہیں کرتے اس چیز کی، ہمیں اس چیز کا پتہ ہی کوئی نہیں، مایوس ہے ایک لحاظ سے، نہیں جی ساڑی کتھوں اوقات، نہیں بھائی وہ ڈاکوؤں کو ولی بنا لیتا ہے، اللہ اکبر، وہ شرابیوں کو اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ سنا نہیں آپ نے حضرت بشر بن حارث الحافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، شرابی ہیں، ٹکڑا کاغذ کا ملتا ہے، لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اٹھایا ہے، عطر لگایا ہے، چوم کے اوپر رکھا ہے، خواب میں دیکھا کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اے بشر تو نے ہمارا نام اٹھایا ہے، ہم نے تیرا نام بلند کر دیا ہے۔ وہ دینے پہ آئے تو شرابیوں کو ولایت دے دے، اپنا کرم فرمائے تو شراب پینے والوں کو، کل تک جو شرابی مشہور تھے اب وہ ولی مشہور ہو گئے ہیں۔ حضرت زازان، آخری روایت پڑھ رہا ہوں، زازان کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تابعین میں ایک بڑا نام ہے، فرماتے کہ کنتو غلامن حسن الصوت، آواز میری بڑی پیاری تھی اور خوبصورت آواز میں لوگوں کو گانے سناتا تھا، شرابی بھی تھا اور گانے بھی سناتا تھا، اور فرمایا جید الضرب بالتنبور، ڈھول بھی بجاتا تھا، یہ اس زمانے کا کوئی آلہ، میوزک انسٹرومنٹ جسے استعمال کرتے تھے گانا گانے کے لیے۔ کہا بڑا زبردست قسم کا میں میوزک ماسٹر بھی تھا اور گانے بھی گاتا تھا۔ ایک دن بیٹھا تھا، محفل لگی ہے شرابیوں کی، اور بیٹھ کے حضرت زازان ان کو گانے سنا رہے ہیں۔ آؤ توجہ کرو میرے نبی کے غلاموں کہ اللہ کا کرم کس طرح اپنی نظر رحمت فرماتا ہے، میرا رب کیسے کرم کی بارش فرما دیتا ہے۔ شرابیوں کی مجلس لگی ہے، کسے پتا ہے اسی مجلس میں سے رب کسی کو اپنا ولی بنانے والا ہے۔
شرابیوں کی مجلس لگی ہوئی ہے، حضرت زازان گانے سنانے میں مصروف ہے، اہل مجلس جھوم رہے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں، گانے بھی سن رہے ہیں۔ قریب سے حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول گزرے اور گزرتے ہوئے کہا، اے جوان تیری کتنی پیاری آواز ہے، کتنا سونا تیرا گلا ہے، کتنی سونی تیری ترنم والی آواز ہے، کاش کے گانوں کی بجائے تو رب کا قرآن سنایا کرے، کاش تو گانے کی بجائے اللہ کا کلام سنایا کرے۔ بس یہ بات دل میں اتر گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے اہل مجلس سے پوچھنے لگا یہ گزرنے والا کون تھا؟ انہوں نے کہا صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود گزرے ہیں، یہ وہ خوش نصیب ہے جس کی نظروں نے نبیوں کے سردار کا دیدار پایا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پیچھے پیچھے دوڑ پڑے، اپنے آلات میوزک کو توڑ دیا، ڈھول باجے توڑ دیے اور پیچھے پیچھے آنے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا دامن کرم پکڑا ہے اور روتے ہوئے کہنے لگے گانا چھوٹ گیا ہے، اللہ کا کلام ہی سنائی دے گا میری زبان سے، آج کے بعد میری آواز میں آپ کو تلاوت ہی سنائی دے گی۔ میرے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین سے اٹھایا ہے اور سینے سے لگایا ہے اور سینے سے لگا کے یہ لفظ فرمائے ہیں، مرحبا بمن احبہ اللہ، مرحبا ہے اس جوان کے لیے، خوش آمدید ہے اس جوان کو جسے پروردگار نے اپنی محبت کے لیے پسند فرما لیا ہے۔ رب چاہے رب چاہے تو شرابیوں کو اپنی محبت عطا کر دے۔ مانگنا کیا ہے ہم نے مانگنا ہے اللہ نظر کرم ہم پہ بھی فرما۔ مایوسی تو ویسے ہی حرام ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ظرف چھوٹا کر کے مانگتے ہیں، چھوٹا کر کے اتنا ہی مانگتے ہیں اللہ گناہ بخش دے، دینا اس نے ہے، بڑا مانگو، بڑھ کے مانگو، اللہ گناہ بھی معاف کر، اپنا ولی بھی بنا۔ تیرا کیا جائے گا اگر دل کی کایا پلٹ جائے، تیرا کیا جائے گا اگر میں بھی نیک ہو جاؤں، تیرا کیا جائے گا اگر مجھے بھی اپنی محبت عطا کر دے۔ ہم مایوس ہو چکے ہیں، اس مایوسی کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ کیا اس دور میں وہ مالک نہیں؟ یقیناً وہی ہے، وہ وہی ہے، وہ بھی